اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری، نزل ينزل تنزیل باب تفیل تدریجاً 23 سال میں نازل ہونے والا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت من مثلہ، لے انہیں ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی۔ غور کرو 13 سال کتنی تکلیفیں پہنچائی، نبی اور مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، بدر، احد، خندق اور حدیبیہ، خیبر، حنین، تبوک، فتح مکہ، سارے کے سارے اس دن میں نے بیان کیا کسی واعظ میں یا کہاں کہ 120 سے زیادہ چھوٹی بڑی لڑائیاں مشرکین نے اور قبائل نے آپ کے ساتھ لڑی ہے۔ اتنا آسان تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، عرب تھے، فصحا تھے، بلغاء تھے، لیکن لا نہ سکے۔ قرآن کہتا ہے اپنے ساتھ معبود یعنی باطلہ کو بھی ملاؤ پھر بھی نہیں کر سکو گے، جہنم کے مستحق ہو رہے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمامہ میں، اور اسود عنسی نے۔ مسیلمہ لشکر لے کے آیا پیغمبر کے پاس آپ کو ڈرانے کے لیے کہ 3 باتوں میں سے ایک کرو، یا میرے ساتھ میرے بارے میں تاکید کرو کہ میں آپ کے بعد آپ کا جانشین ہوں گا، یا آپ ہموار زمین کو لے لیں اور پہاڑوں جنگلوں میں کسی کو نہ بھیجے، وہاں میری نبوت چلے گی، اور یا یہ کہ اتنا لشکر کا مقابلہ کرنے تیار ہو جاؤ۔ لاٹھی کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے ایسی اٹھائی اور فرمایا اس کے بھی مستحق نہیں ہو کہ تمہیں دوں، اور تم وہی ہو جسے مجھے خدا نے خواب میں دکھایا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہیں، بڑے بڑی بنگڑیاں ہیں، اور مجھے بہت صدمہ ہونے لگا تو مجھے کہا پھونک مارے، فنفختہما، فطارا، اڑ گئے، فاولتہما کذابین یاتیان بعدی، میں نے تعبیر یہی کی کہ یہ 2 جھوٹے ہیں جو میری نبوت پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ مسیلمہ اس نے وہی بنائی، وہی اس کو ہو تو نہیں سکتی تھی، بنا دی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو کوئی کلام تو پیش کرو، تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت کا مقابلہ کیا۔ کیا مقابلہ ہے؟ سن تو لو۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی ہے، ہاتھی ہے، اس کی ایک دم ہے اور ایک سونڈ ہے اور ایک ٹھیڑا پھیڑا جسم ہے اس لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچ رہا تھا، اور ایک نوکرانی کنیز کو دیا۔ وہ کنیز بھی بڑی قابل ہوتی تھی، اوپر نیچے سے دیکھ، اس نے کہا کیا دیکھتی ہے؟ کتب کا تلان والے، تیری لکھت تجھ پہ لعنت کر رہی۔ اس میں کیا ہے؟ رب کے در ہے، ہدایت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی انتظامی اخلاقی بات نہیں ہے، یہ تو اتنی بیکار بات ہے کہ چڑیا گھر والے بھی نہیں لٹکائیں گے۔ جہاں جس پنجرے میں ہاتھی ہوتے ہیں وہ بھی کہیں گے بیکار بات ہے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ ہمارے زمانے کے جو مسیلمہ پنجاب تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، الکذاب اور الدجال من الدجاجلہ، اس نے بھی وہی بنائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس نے کہا انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات والحسان۔
یہ قرآن ہم نے قادیان میں اتارا ہے. کتنے بڑے جھوٹ، تو شرم بھی نہیں آتی. اور آپ کو کیا پتہ ہے قادیان کیا ہے؟ حسین جمیل چوکریوں کا بازار حسن ہے. پاک پیغمبر کی پاک وحی، جیسے نبی ویسے اس کی وحی. انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات والحسان. بازار حسن جانے کی ضرورت نہیں، قادیان کافی. حقیقت الوحی میں یہ وحی اس کی من گڑت موجود ہے. تو مقابلہ ہر دور اور زمانے میں ہوا ہے، لیکن شکست ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے. علماء کہتے ہیں جس نے بھی دین اور اہل دین کا مقابلہ کیا، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو رسوا کرے. جس کسی نے بھی جس ارادے اور ذان سے بھی مقابلہ کیا ہے. فیضی اور ابو الفضل کے ساتھ دربار اکبری تھی، نورتن تھے، ہندوستان کی سلطنت تھی، وہ مٹ گئے. اور مجدد جیسے فقیر آج بھی سورج اور چاند کی طرح جگمگا رہا ہے. سورج اور چاند کی طرح جگمگا رہا ہے. اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی. امام ابو حنیفہ نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں ایک چھوٹی سی آیت بھی کافی ہے. اور صاحبین نے کہا کم از کم 3 تو ہو تاکہ قرآنیت ظاہر ہو. وہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، مگر اصل قول امام اعظم کا ہے. بِسُورَةٍ بِآیَةٍ مَقْرُوبَةٍ مفسرین کہتے ہیں، کیونکہ آپ ایسا یہ لفظ بھی معجز ہے اور عرب ایسا نہیں کہہ سکتے. قاف والقرآن المجید، یہ معجزہ ہے. فاتو لے آؤ چھوٹی سی صورت اس جیسی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے سوا. وہ ہر وقت اپنے معبودوں کو یاد کرتے تھے، یا معبودوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے، یا ان کے بیان کو حجت مانتے تھے. حالانکہ انہوں نے بیان کیا ہی نہیں تو حجت کیا بنے گا. اس لیے معبودان باطلہ کا ایک نام شہداء ہے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فإن لم تفعلوا، پس اگر یہ مقابلہ نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي، پر ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر. وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اور توحید کے خلاف رہے، وہ ایندھن کی طرح، پیٹرول اور ڈیزل کی طرح، خشک لکڑی اور کاغذ کی طرح جہنم میں جلیں گے. اور وہ پتھر، وہ اینٹیں، وہ بلاک، وہ سیمنٹ سریا، وہ چندہ جو بدعتیوں کے ہاں استعمال ہوا ہے، آپ نے چندہ دیا ہے. آپ نے توحید و سنت کے مقابلے میں بے دینوں کو سہارا دیا ہے. لوگ دور دور کی باتیں کرتے ہیں، مندر میں استعمال ہوا، ادھر استعمال ہوا. دور دور کی باتیں مت کرو، قریب والے مفہوم بیان کرو. آج سے 18 سال پہلے ایک درس دے رہا تھا، اس میں یہ آیت تھی، میں نے اس طرح تشریح کی. ایک عاقل اور فہیم انسان بیٹھا تھا، اس نے مجھے پرچی لکھی کہ آپ کا یہ جذبہ مبارک ہے کہ اس قسم کے فرقے سے آپ کی ناراضگی زیادہ ہے، مگر قرآن کی تفسیر کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا اشکال ہے. میں نے پرچی پڑھی بڑی خوشی سے، 2-3 دفعہ پڑھی. میں نے کہا یہ نیک جذبے سے لکھا گیا ہے.
اس شخص کو قرآن کے قرآن ہونے کا ایمان ہے، اور واقعی جتنی احتیاط قرآن میں ہے کسی چیز میں نہیں ہو سکتی، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو میری تفسیر ہے یہ میری نہیں ہے، یہ نبی کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا پرچی والے کو میں اطلاعاً عرض کرتا ہوں کہ مشکات شریف کتاب الاعتصام دیکھے، من وقر صاحب بدعت، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعتی کی تعظیم کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہ حدیث میری نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس پر قرآن شریف نازل ہوا۔ یہ تفسیر کرتے ہوئے میرے ذہن میں وہی حدیث ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ بے دینی کے کاموں میں جو لوگ استعمال ہوئے یا جو مال و دولت استعمال ہوئی وہ سب کے سب جہنم کی آگ بنے گی۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافر کون ہے؟ جو قرآن کا مقابلہ کرے۔ ایک مقابلہ وہ تھا جس میں وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ پیغمبر بنا رہا ہے۔ دوسرا مقابلہ یہ ہے کہ قرآن کے عقائد کے مقابلے میں اپنے عقائد بنا رہا ہے، یہ بھی مقابلہ ہے۔ ایک شخص کو آپ کہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، یہ ایک مقابلہ ہے۔ دوسرا مقابلہ یہ کہ وہ کہتے کھانا لاؤ، آپ کہتے یہ کہتے چائے لاؤ۔ جب وہ کہتے پانی لاؤ، آپ کہیں یہ کہتے مسلح لاؤ۔ اس کی باتیں بدل رہے ہیں، یہ بھی جھٹلانے کا طریقہ ہے۔ نبی کہتے انما انا بشر مثلکم، یہ کہتے بشر کہنا کفار کا دستور ہے۔ نبی سے اعلانات کرائے جا رہے لا علم الغیب، کہو میں غیب دان نہیں، یہ کہتے نبی تو کیا ساری قبر غیب دان۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں کافر سے مراد دین کا مقابلہ کرنے والے، اور ہر فرقہ اپنے گریبان میں جھانکے، ہر باطل فرقہ گریبان میں جھانکے کہ اور قرآن میں کس تحریف کا مرتکب ہے۔ صرف اہلیان حق اس بات کے پابند اور محتاط ہے۔ میں نے ذرا سی تفسیر کی جو عام دنیا سے ہٹی تھی، فوراً حدیث پیش کر دی اس کی تائید۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، یہ تو ان لوگوں کی سزا تھی جنہوں نے قرآن کا مقابلہ کیا اور نبی مرسل کو رسول نہیں مانا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو آسمانی کتاب اور وحی نہیں مانا۔ جنہوں نے مانا، ایمان لائے، اعمال کیے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ما وافق الشرع، جو شریعت کے مطابق ہو۔ کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے چار باتوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عمل کرنے والا مومن ہو، وبشر الذین آمنوا۔ دوسرا یہ کہ وہ عمل قولاً فعلاً کنایتاً یا اشارتاً شریعت سے ثابت ہو۔ قولاً فعلاً جو ثابت ہوگا وہ تو سنت یا حدیث ہوگی، اور جو اشارتاً کنایتاً ہو یا دلالتاً ہو وہ اجتہادی کام ہوں گے، اجتہادی کام۔ جیسے گائے کا ذکر تو قرآن میں ہے اور بھینس کا ذکر صحابہ نے کیا ہے، لیکن گائے اور بھینس اور اونٹ 7 قربانیوں کے برابر ہے، تو اگر 7 بکرے یا 7 مینڈے کوئی ذبح کر لے تو یہ بھی ایک گائے کے حکم میں، یہ استدلال ہے، قیاس مجائز درست وجہ موجود ہے اس کی۔ لہو وجہ وجی وجہ صالح۔ تیسری بات یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، جسے ہم اخلاص کہتے ہیں۔
اور وہ عمل دین کے اتباع میں ہو، کرنے والا مومن ہو، اور عمل منسوس ہو یا مجتہد فی ہو، کرنے والے میں اخلاص ہو اور اتباع ہو. جب تک یہ چار باتیں موجود نہ ہو عمل کبھی بھی صالح نہیں ہوگا. تفسیر بیضاوی میں اس جگہ لکھا ہے العمل الصالح ما صوبہ الشرع. نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش ہو. شریعت میں دعا میں درود شریف ثابت ہے اخیر میں، لیکن شریعت میں دعا کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ثابت نہیں. شریعت میں یہ مسئلہ تو بیان ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی دعاؤں اور نیک اعمال کے اخیر میں درود پڑھا کرو، لیکن دعا مانگتے مانگتے لوگوں سے کہو کہ اب درود شروع کر لو، یہ بدعت سے دعا ہے. بدعت سے دعا. شریعت نے خود درود تعلیم فرمایا، بیٹھ کر آہستہ اپنا اپنا. یہاں ایک شخص آیا بڑے رنگ ونگ لگایا ہوا تھا، بڑا فکر و درد رکھتا تھا کہ مسلمان ایک ہو جائے. میں نے کہا ایک کیسے ہوتے؟ آپ وہ ہے میں یوں ہوں، ہم دونوں ایک کیسے ہوں گے بتائیے مجھے. کہنے لگے، میں نے کہا پھر یوں کہو کہ مسلمان دینی مقاصد پر متفق ہو جائے، مسلمان دینی فوائد کے لیے اور دین دوستی کے لیے اور دین دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائے. تو میں نے کہا یہ تقریر مجھے سنا رہے ہو یا ان کو بھی جنہوں نے دو ہی پیدا کی؟ میں نے کہا ہم نے کیا پڑھایا ہے؟ پیغمبر اور احودی ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں جو کام نہ تھے ہم کہتے ہیں وہ کام ثواب نہیں ہے. خواہ تیجا ہے، پہلی رات ہے، چیلم اور برسی ہے، خواہ عرس ہے یا مزارات کے کبے جبے ہیں، سالانہ میلے ٹیلے ہیں، یا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام ہے. ہم نے کون سا کام اضافہ کیا؟ جو ہم نے بڑھایا وہ بتائیے. جنہوں نے بڑھایا ان کے پاس جا کے کہے کہ ایک ہونا چاہیے اور دو نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا پیغمبر نے درود تعلیم فرمایا ہے تو پیغمبر کا بتائے وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا وہ الفاظ جو کسی بھی حدیث میں آئے سر آنکھوں پر. میں نے کہا کیا جس کو درود کہا جاتا ہے وہ یہ ہے یا اپنا کوئی نیا بنایا ہے؟ ماڈرن کمپنی کا بنا ہوا. میں نے کہا یہ ہم پڑھتے ہیں، ہم اختلاف نہیں کرتے. اور پیغمبر نے خود فرمایا قاعدے میں پڑھو، یعنی بیٹھ کر پڑھو، اپنا اپنا پڑھو، آہستہ پڑھو. تو کھڑے وہ ہوئے میڈین کمپنی کا بنایا ہوا وہ پڑھ رہے ہیں، چیخ وہ رہے ہیں اور تعلیم ہمیں دے رہے ہیں اتفاق کی. شرم تم کو وہ نہیں مگر نہیں آتی. ہمیں نہیں ان کو جا کے عقل سکھاؤ کہ اپنے نبی کے راستے پر آ جائے. ہمیں کیا سکھانے آیا؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نبی کے اتباع کی تاکید کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جال سازی سے ثواب نہیں ملے گا نہ دین بنے گا. اگر کوئی کہے کہ ہر طرح درود ہو سکتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں حدیث سے شرم نہیں آتی؟ صحابہ نے پیغمبر کو کہا قد عرفنا السلام علیکہ، سلام تو پتہ ہے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف نصلی، بخاری مسلم ترمذی سب میں کیف نصلی. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں آنے والے بنائیں گے تم بھی ایک کمپنی لگا لو.
آپ نے کہا قولو، میں بتاؤں گا تو پڑھو گے، اپنا نہیں بنا سکتے. تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بنانے کا حق نہیں، تو بعد میں جن بزرگوں نے بنایا ہے وہ بھی اپنے پاس رکھے ہو. ہم ان کے پڑھنے والے نہیں. ہم ایسے کسی کے جو ہے نا زر خرید غلام نہیں، اپنے پاس رکھے ہو. کوئی بھی ہو، وہ نعت تو ہو سکتی ہے، وہ محبت کا ایک نظم تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ درود شریف نہیں ہو سکتا ہے. درود شریف ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے نہیں بنایا، عائشہ نے نہیں بنایا، فاطمہ نے نہیں بنایا. دوسرے لوگ بنائیں گے تو واپس جائے گا، واپس جائے گا. اور یہ مسئلہ اچھی طرح نوٹ کر لو، گھبراؤ نہیں، ساڑھا پلہ بھاری ہے. ایک میرے پاس آیا، فصل فی زیارت النبی نور الرجال، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم نبی، یا محمد، یا مزمل، یا مدثر، اتھے تھا. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے کہ نور الرضا؟ میں نے کہا نور الرضا نہیں جانتا ہوں، یہ ہدایہ پڑھا ہے، اس میں نکالو. نور الرضا والا تو مصر کا پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے لایا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدایہ ہے، اس میں دکھاؤ، کنز میں دکھاؤ، شرح وقایہ میں دکھاؤ، مبسوط میں دکھاؤ. یہ مذہب کی کتاب ہے. امام محمد کی جامع الصغیر پڑھی تھی اور مبسوط میں نے کہا ان میں سے کسی ایک میں دکھا دو. جب وہ حیران رہ گیا تو میں نے کہا جو اعتراض آپ پر ہے وہ صاحب نور الرضا پر بھی ہے کہ یہ بدعتیوں کے ہاتھ میں چھرا دینے کی ضرورت کیا تھی. تو اس چھرے کو جو دیکھا گیا تو وہ بالکل پست نکلا، چلنے والا ہی نہیں ہے. اور وہ اس طرح کہ ہم پوچھتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابہ، ان کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین، ہمارے فقہ کے ائمہ، ہمارے محدثین، یہ روضہ رسول گئے یا نہیں؟ اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں گئے تو جھوٹ بول رہا ہے. یقیناً گئے ہیں، اور اگر گئے ہیں تو انہوں نے کون سا درود پڑھا ہے سلام وہ ہمیں بتائے. یہی سلام اور درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یہی پڑھا گیا. وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، سمہودی محدث حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں. اس فرق کے ساتھ کہ ابن حجر 2 دفعہ مدینہ گئے حج کے لیے اور وفاء الوفا کے صاحب وہیں پر رہتے تھے. معلومات زیادہ ہے. نبّ علیہ الانوار وقولہ اظہر. ہاں کسی عقیدت محبت میں بزرگان دین نے نعتیں بھی بنائی ہے، نظمیں بھی کہی ہے اور وہاں بیٹھ کر پڑھے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن ہر چیز کو درود پڑھنا اور اس کو درود سمجھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کوئی ایسا شخص قبول کرے گا جس کو درود کی حقیقت کا پتہ نہ ہو. ہم صلاۃ و سلام کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت میں جعل سازی کو منع مانتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. آپ خود دینی مدرسوں کے علماء ہیں، طلباء ہیں. آپ جو بڑی کتابیں فقہ کی قدوری ہے، یہ بڑی کتابوں میں سے قدوری ہدایت سے فائق ہے. اس میں اس قسم کی بے ڈنگی کی چیزیں نہیں، کہیں بھی نہیں. تو روزے رسول پر پیش ہو کر کے بھی سلام نماز والا اور درود شریف نماز والا پڑھنا ہو. کوئی شخص نعت کہے، نظم کہے یا اس طرز پر جو الفاظ کہے گئے ہیں اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے وہ پڑھ لے تو شاید گنجائش نکلے. لیکن صلو علیہ وسلموا تسلیما